قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس آیت مبارک سے بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ جن بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہیں۔ جنوں کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ انسانوں کی طرح عقل و شعور رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو اللہ کے احکام کو مانیں، چاہیں تو نہیں مانیں، مگر روز قیامت ان کا بھی انسانوں کی طرح حساب ہوگا اور ان کے اعمال کی بنا پر ان کی پکڑ اور گرفت ہوگی۔ جس طرح انسانوں کی ایک اپنی دنیا ہے، فرشتوں کی ایک الگ دنیا ہے، بالکل اسی طرح جنوں کی بھی ایک اپنی الگ دنیا ہے، اور وہ تمام کام کرتے ہیں جو ہم انسان کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جنات اور ان کی دنیا سے انسانوں کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ جنات اپنی آنکھوں سے انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، مگر انسان نہ تو ان کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہی ان کی دنیا کو جان سکتے ہیں، لیکن مخصوص حالات میں ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں سے بہت پہلے جنوں کو پیدا کیا گیا تھا۔ جس طرح انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی طرح جنات میں ابلیس کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اسی لیے اسے جنوں کا باپ یا سردار بھی کہا جاتا ہے، جبکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا۔ جنات کی کئی قسمیں ہیں۔ جو جن اپنی اصل شکل اور حالت میں موجود ہیں انہیں جنی کہا جاتا ہے، جبکہ جو انسان مستقل موجود رہتے ہیں انہیں امر کہا جاتا ہے، اور جو جن لوگوں اور بچوں کو تکلیف ہیں انہیں اروا کہا جاتا ہے، اور جو جن برے ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ جن غلیظ اور ناپاک جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ جنوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو بہت زیادہ شرارتی ہوتی ہے۔ یہ قسم شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت طاقت کی مالک ہے۔ ان جنوں کو عفریت کہا جاتا ہے۔ اس ایسے عفریت جنوں کا ذکر ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصوں میں ملتا ہے، جس میں عفریت جن نے حضرت سلیمان کو ملک سبا کا تخت لانے کی پیشکش کی تھی۔ جنات اپنی فصیلت کے اعتبار سے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایسی قسمیں زمین پر نہیں بلکہ آسمان میں اڑتی ہیں۔ دوسری قسم کتوں، سانپ یا کسی اور کی صورت میں زمین پر موجود ہوتی ہیں۔ تیسری قسم کے جن کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی آگے بڑھ جاتے ہیں، جنہیں ہم بھوت پریت بھی کہتے ہیں، اور یہ ایک جگہ پر قابض ہو کر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ جہاں تک جنات کی شادی بیاہ کا تعلق ہے، سورہ رحمان میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنوں کے لیے جنت میں حوریں موجود ہوں گی، جنہیں نہ کسی آدمی نے چھوا ہوگا نہ ہی جنات نے۔ جنات کی موت بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے، مگر صرف ابلیس ہے جس کو اللہ نے مہلت دی ہے کہ وہ قیامت تک رہے گا اور یوں ہی لوگوں کو بہکاتا رہے گا، کیونکہ یہ جب بھی پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اسے دوبارہ جوان کر دیتا ہے، جبکہ باقی جنوں کی قسمیں پیدا ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں۔ جنات ویران اور غیر آباد جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں، جبکہ ابلیس جنات گندگی جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں، جیسے بیت الخلاء، کوڑے وغیرہ۔ قبرستان میں بھی ان کی پسندیدہ جگہ ہے۔ یہ تان اور کچھ جنات کا کام ہر وقت لوگوں کو بہکانا ہے۔ ان کا پسندیدہ کام میاں بیوی میں جدائی ڈلوانی ہے، لہٰذا ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سے ان کی شر کی پناہ مانگی جائے۔ اس سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنی ڈھال بنا لیں۔ ہمارے گھروں میں آج اتنی تو ہم پرستی اور کمزور عقائد جنم لے چکے ہیں کہ لوگ جب بھی سب سے پہلے جنوں سے سامنا کرتے ہیں تو جعلی عاملوں کا رخ کرتے ہیں، اور آخر میں جب کامیابی نہیں ہوتی تو پھر قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن پاک جو انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، اس میں مکمل وضاحت کے ساتھ شیاطین سے بچنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ مغنی ہے ہمارے ناقص عقائد کی اور قرآن و حدیث پر غور نہ کرنے کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شیطان کے اثرات کے زیر اثر آتے جا رہے ہیں، اور شیطان اپنے حملوں سے ہم پر وار کرا جا رہا ہے، جس کا اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ جنات کی حقیقت واضح ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور نیچے کمنٹ کریں۔